آج میری نظر جو حد نگاہ تک میں ایک انسانوں کا سمندر دیکھ رہا ہوں، اس تاریخی سمندر کو دیکھ کر میں صرف کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساتھیوں، یہی پریڈ گراؤنڈ تھا اور یہی شام کے لمحات تھے، 2 نومبر کی شام تھی۔ یہاں اجتماع جمع ہوا کیونکہ 1 نومبر کو بالآخر سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا اور کہا آؤ ہم تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے فریاد رکھی اور وہ فریاد رکھ کر سڑکوں سے نکل کر قانون کی سب سے بڑی کچہری میں چلے گئے اور 2 تاریخ کو قوم کو پیغام دیا اور قوم کو تیار کیا۔ کس مطمع نظر پر؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ بھول گئے؟ اگر یاد ہے تو اس قوم نے 2 نومبر کو کہا تھا، مجھے وہ شام یاد ہے، ایک نعرہ بلند کیا تھا، وہ نعرہ تھا گو نواز گو۔ کیا تھا نا؟ آپ نے کیا تھا، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بیٹوں بیٹیوں نے، کسانوں مزدوروں نے، محنت کشوں نے، طالب علموں نے، پاکستان کے سپاہیوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ اور آج جب میں آ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا نواز، ہم گو نواز گو کہتے تھے، قوم نے آج کیا کہیں گے؟ قوم تو کہے گی گون، نواز کون؟ نواز نہیں 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 نہیں، نواز ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آواز نکلے، نواز، یہ ہوئی نا بات، تو وہ تو چلا گیا۔ آج میں سب سے پہلے شکر کرتا ہوں اس ہستی کا جو چاہے تو حالات پلٹ دے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی، مست ہاتھی کو دوڑا دے، اور چاہے تو چڑیاں تو باز مرا دے وے۔ اور ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں پروردگار کا، جس نے آج کی یہ شام دیکھنی نصیب کی۔ میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کا، جن کی ان گنت دعاؤں سے آج کی شام ہم سب کو نصیب ہوئی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، جنہوں نے استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ پولیس کا مقابلہ کیا، لاٹھیوں کا مقابلہ کیا۔ ہماری خواتین کے بال کھینچے گئے، ہمارے نوجوانوں پہ ٹیئر گیسنگ کی گئی۔ میں سلام کرتا ہوں خیبر پختونخوا کے ان پختونوں کا جنہوں نے پنجاب کی پولیس کی بربریت کو برداشت کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جے آئی ٹی کے ان 6 ممبروں کا جنہوں نے اتنی دیانتداری سے، عرق ریزی سے اپنی رپورٹ مرتب کی۔ اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی سپریم کورٹ کا اور ان پاکستان کے غیور عظیم 5 پاکستانی ججوں کا، جنہوں نے تاریخی فیصلہ کیا۔ جب ہم سپریم کورٹ جا رہے تھے، خان صاحب آپ کو یاد ہوگا، جتنے قانونی ماہرین تھے کہتے تھے نہ جانا، نہ جانا، نہ جانا، جانے جا نہ جانا، کچھ نہیں حاصل ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کا کرنا تھا،
یہ دن ہم نے دیکھا۔ میرے دوستوں، اب میں میڈیا کو کہتا ہوں، میری آنکھوں پہ کیمرہ ڈالو اور دیکھو، میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو میری آنکھ کیا کہتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھ ڈالو اور میری آنکھ دور دور تک نواز کو جاتا دیکھ رہی ہے، دور دور تک۔ میری آنکھ سے آنکھ تو ملاؤ، نظریں سے نظریں تو ملاؤ، اور میری آنکھ دیکھتی ہے دور دور تک۔ ہائے چندا مامو، دور وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، دور دور تک نواز کو جاتا دیکھتی ہے، اور میری آنکھ دور دور تک عمران کو آتا دیکھ رہی ہے۔ تو پھر وہ جاتا ہے، عمران آتا ہے، تو کہوں کہ نہ کہوں، آئی 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 آگے 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 آگے۔ اب سوال یہ ہے میرے دوستوں، جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، نام بتا دوں کس کی؟ ایک چھوٹے خواجے کی، ایک ہے بڑا خواجہ، ایک ہے چھوٹا خواجہ، خواجہ سعد رفیق کی۔ وہ کہہ رہا تھا، تحریک انصاف والوں مٹھائیاں نہ کھاؤ، تمہیں ہضم نہیں ہوں گی۔ ہمیں علم ہے کہ آپ کا ہاضمہ بڑا ہے ماشاءاللہ، اب اربوں ڈالر ہضم کر سکتے ہیں، ہمارا وہ ہاضمہ نہیں ہے، خدا کرے نہ ہو۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا، کیا جشن منائے جا رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ عمران خان کا بھی اور جہانگیر ترین کا بھی کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے؟ تو میں آج بابائے توحل خواجہ سعد رفیق تمہیں کہنا چاہتا ہوں، کبھی دن کا رات سے مقابلہ کیا جاتا ہے، کبھی اندھیرے اجالے کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ جب احتساب سے چھپ رہے تھے تو عمران کہہ رہا تھا، جس کسوٹی پر تم نواز شریف کو پرکھنا چاہتے ہو، میں اسی کسوٹی پر احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تم قطری شہزادے سے خط لکھوا رہے تھے، اس وقت عمران خان اور جہانگیر خان ترین احتساب کے لیے سپریم کورٹ کی خواہشات کے مطابق اپنے اعمال، اپنا منی ٹریل، اپنی ایک ایک ٹرانزیکشن قوم کے سامنے اور عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ڈر رہے نہیں تھے۔ ان کا دامن صاف تھا، ان کی نیت صاف تھی، ان کے ارادے پختہ تھے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور فرق یہ ہے کہ تم نے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، تم نے جے آئی ٹی کو دھمکیاں دی، عمران نے خوش آمدید کہا، تم نے سپریم کورٹ پر حملے کیے، عمران نے خوش آمدید کہا، چشمے ما روشن دل بادشاہ۔ ہمارا دامن صاف ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم احتساب کے عمل میں قوم کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہا کہ آؤ فیصلہ کریں کہ لوٹ مار سے بنائی ہوئی لندن کی جائیدادیں جو ال کاٹن منی سے بنائی گئی ہیں انہیں ضبط ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا سپریم کورٹ نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے۔ لیکن خواتین حضرات، میرے عظیم پاکستانی بیٹوں اور بیٹیوں، جب میں یہاں آ رہا تھا، میں مجمع دیکھ رہا تھا، میں جمع رفیع دیکھ رہا تھا، میں آپ کی دل جمی دیکھ رہا تھا،
تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ لوگ جو آج آئے ہیں یہ یہاں آنے کا کیوں آئے ہیں؟ عمران نے بلایا ہے، میں جانتا ہوں، عمران نے دعوت دی ہے، یوم تشکر کی دعوت دی ہے، لیکن تم کیوں آئے ہو؟ خان صاحب، میں نے سوچا اور میں نے سوچ کر اس اندازے پہ اور اس فیصلے پہ آیا کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ تھک چکے ہیں، یہ پٹ چکا ہے، یہ نالا ہے اس کرپٹ نظام اور کرپٹ حکمران کے خلاف یہ سینہ سپر ہونے آئے ہیں۔ آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ جو آیا ہاتھ کھڑا کرے، جو کرپٹ نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو کرپٹ حکمران کا احتساب چاہتا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائے احتساب چاہتے ہو؟ نظام کی تبدیلی چاہتے ہو؟ نیا پاکستان چاہتے ہو؟ تو میں آج دیکھ رہا ہوں کہ قوم تھک چکی ہے، یہ تھک چکی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے ایوب کا بیڈی نظام بھی دیکھا ہے، انہوں نے ضیاء کا نظام شورا بھی دیکھا ہے، انہوں نے مشرف کی باوردی جمہوریت بھی دیکھی ہے، اور انہوں نے زرداری کی مصالحت بھری سیاست بھی دیکھی ہے، اور انہوں نے گیلانی کی کرپشن کی داستانیں بھی سنی ہے۔ یہ تھک چکی ہے قوم، یہ پٹ چکی ہے قوم، یہ آج پکار رہی ہے مجھے نجات پہننا چاہیے، مجھے ایک ایسی قیادت چاہیے، مجھے ایک ایسا منشور چاہیے، مجھے ایک ایسا نظام چاہیے جس میں قانون کی نگاہ میں سب برابر ہو، عوام کی کچہری میں سب جواب دہ ہوں اور قانون کی کچہری میں سب جواب دہ ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ فتح قانون کی ہے، رول آف لا کی ہے، یہ فتح قانون کی حکمرانی کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس فتح کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج جب ہم یہاں کھڑے ہیں خان صاحب، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری نجات چاہتا ہے، کس سے اور کیسا پاکستان چاہتا ہے؟ وہ مقروض پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا، وہ غربت میں جکڑا ہوا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا، وہ غلام پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ناانصافی میں ڈوبا ہوا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور میں تعلق میرا ہے، میں بربلا کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان سن رہا ہے، میں بربلا کہہ رہا ہوں، جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے، وہ بلوچستان نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا نہیں ہے، وہ فاٹا جتنا پسماندہ علاقہ بھی ہوگا، لیکن وہ پنجاب کا حصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے میں قیدی تخت لاہور کا، وہ انصاف چاہتا ہے۔ بہاولپور، ملتان، تیرا حاجی خان، احمدپور شیخیا، لودرا، خانوار، یہ ایک ایک علاقہ، یہ پسا ہوا، یہ محروم علاقہ، یہ اپنا حق چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایوب نے سنتاس معاہدے سے میرا پانی لوٹا، اور نواز شریف نے، شہباز شریف نے میرا ترقیاتی رقوم میں میرا حق مارا، میں پسماندہ ہوں، میں غربت پہ جکڑا ہوا ہوں، مجھے اپنا تشخص چاہیے، مجھے تخت لاہور سے آزادی چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ نئے پاکستان میں مجھے اپنی گنجائش چاہیے۔ تو آؤ آج یہ پنڈال مجھ سے میں سوال کرتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں، عوام کی کچہری میں ہوں، جواب چاہتا ہوں، اور جواب دیے بغیر اسٹیج خالی نہیں کروں گا، جب ٹویٹر بھیج دو نہیں خالی کروں گا۔ جواب کیا ہے کہ پاکستانیوں کیا نئے پاکستان بنانے کے لیے تیار ہو؟
اس نئے پاکستان کے لیے لڑو گے، مرو گے، جدوجہد کرو گے، تو آؤ مل کے بنائیں عمران کی قیادت میں نیا پاکستان۔ تھینک یو سر۔ بہت بہت شکریہ۔